السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ. Start the majlis by reciting a Surah Fatiha for Marhum Mir Hadi Ali ibn Mir Bahadur Ali. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبهما فعززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لا مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهم لنرجمنكم يمسنكم منا عذاب أليم قالوا تعالوا معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني إليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل أعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض
ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذاك الأروج القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أطعموا ما لا شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذوهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أنزل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فلا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا يحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأقصر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على أحمد وعلى أحمد. ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے مرحوم میر ہادی علی ابن میر بہادر علی کے روح کے ساتھ ساتھ جزاک اللہ محمد. میں اب جناب میر شعیب علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. اے خطلگاہ حضرت شبیر الوداع اے خبر ابن صاحب تطہیر الوداع اے بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الوداع کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی تم نے مجاورینہ ہماری قبول کی تم نے مجاورینہ ہماری قبول میرے غفار وفادار برادر اٹھو میرے غفار وفادار برادر چہلم کے لیے آئے ہو چہلم کے لیے آئے ہو غازی میں اجڑ کر آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار ہر غم پہ بھائی میں اٹھاتی تھی مصیبت تیلی کبھی کوڑے کبھی دروں کی اذیت اور اس پہ خیال بازاروں میں تھی بیویاں بازاروں میں تھی بیویاں بے مخ
نہ ہو چادر ہائے علمدار ہائے علمدار کس طرح کروں کتنی ستائی گئی زینب بازاروں میں شہروں میں پھرائی گئی زینب بھائی گئی زینب رونے بھی نہیں دیتے تھے رونے بھی نہیں دیتے تھے جی بھر کے ستم کر ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار اے بھائی سنو شام غریبا یہ روداد خیمے جلے چادر چھنی میں ہو گئی برباد سن لو میری فریاد آئے نہ مدد کو میری آئے نہ مدد کو میری اے میرے برادر ہائے علمدار ہائے علمدار زندان میں ہر لمحہ تڑپتی تھی سکینہ آغوش چچا کی تھی نہ تھا بابا کا سینہ دشوار تھا جینا گھٹ گھٹ کے وہی مر گئی گھٹ گھٹ کے وہی مر گئی بچی میری آ کر ہائے علمدار ہائے علمدار بے مخنو چادر سرے بازار گئی ہوں شیری سے کبھی میں حبیبہ سے ملی ہوں میں ٹوٹ گئی ہوں سر شرم سے میرا کبھی سر شرم سے میرا کبھی اٹھتا نہ برادر ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار عباس اسیری نے ہمیں خوب رلایا امت نے بہت آلے پیمبر کو ستایا اور خیر بنایا بازو پر نشان کے بازو پر نشان کے لائی ہوں برادر ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار منظر یہی کہتی رہی رو رو کے وہ دکھیا تربت پہ علمدار کی مجلس ہوئی برپا زینب کا تھا نوحہ جوئی میں وطن کس لیے چاہوں میں وطن کس لیے اور کیا کروں جی کر ہائے علم
مدینہ ہم تیرے والی کو آئے ہیں کھو کر مدینہ ہم تیرے والی کو آئے ہیں کھو کر مدینہ گردنے شبیر پر چلا خندر مدینہ کوفے میں سر ننگے ہم پھرے در در مدینہ داغ رسن ہے ہمارے شانوں پر ہمارے زندہ پاؤں زہرا کا نور عین نہیں مدینہ کی برخاصل نہیں حسین نہیں پھیلی زمین مدینہ کی اس گھڑی پہ پھیلی زمین مدینہ کی اس گھڑی پہ کیا بشیر کو سجاد نے طلب اس دم گلے میں شالے ازا ڈال دی بادی دینو اور اس کے ہاتھ میں روتے دیا سیاہ لو کہا کہ جا نہیں کو اپنا منہ دکھانے کی مگر وطن میں خبر کر تو میرے آنے مگر وطن میں خبر کر تو میرے آنے کی جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ۔ جناب جاوید حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنا کلام پیش کریں۔ جی بھائی صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ چار مصرے قبر کیا ہے؟ خبر کیا ہے اندھیرا سا گھر ہے جہاں، خبر کیا ہے اندھیرا سا گھر ہے جہاں، معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں، معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں، وہ بہت ہی اندھیری جگہ ہے وہاں، کوئی آور نہیں کوئی اپنا نہیں، وہ بہت ہی اندھیری جگہ ہے وہاں، کوئی آور نہیں کوئی اپنا نہیں، تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے، تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے، بولو تنہائی میں اور کیا چاہیے، بولو تنہائی میں اور کیا چاہیے، خبر کیا ہے اندھیرا سا گھر ہے جہاں، بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے،
جاؤں گی اب مدینہ چہلم تیرا منا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے بھیا تمہاری زینب اب وہ نہیں رہی ہے بھیا تمہاری زینب اب وہ نہیں رہی ہے پہچان لوگے مجھ کو حالت بدل گئی ہے چلتی ہے یہ ضعیفہ چلتی ہے یہ ضعیفہ بھائی کمر جھکا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے کیسے بتاؤں بھیا بازار میں جو گزری کیسے بتاؤں بھیا بازار میں جو گزری کہتے تھے سب کے مارو یہ ہے علی کی بیٹی بابا کے بھی میں بدلے بابا کے بھی میں بدلے سب آئی ہوں چکا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے گھر جا کے کیا کروں گی پہلو میں ہی سلا لو گھر جا کے کیا کروں گی پہلو میں ہی سلا لو اکبر سے کہہ کے مجھ کو تربت کی جان دلا دو مالک ہو تم تو بھائی مالک ہو تم تو بھائی جاگیر کربلا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے یہ کہہ کے اے تکلم اٹھی علی کی بیٹی یہ کہہ کے اے تکلم اٹھی علی کی بیٹی عباس کی لحد پر پہنچا دو مجھ کو کوئی دکھلا دوں با وفا کو دکھلا دوں با وفا کو رسی کے نیل جا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے جاؤں گی اب مدینہ چہلم تیرا منا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے آہا جب شام سے پھر آئے اسیران اہل بیت دامن تلک تھے چاکرے بانے اہل بیت تھے خاک سے بھرے سرے عریان اہل بیت گردوں تلک بلند تھی افغان اہل بیت داخل جو
کربلا میں ہوئے شور و شین سے سجاد جالی پٹ گئے لاش حسین سے سجاد جالی پٹ گئے لاش حسین سے دیکھی عجب طرح سے پڑی لاش شاہدین دستے مبارک ان کے کہیں اور بدن کہیں آلودہ خاک و خون میں ہے سب جسم نازنی سایہ تو آسمان تھا اور فرش تھی زمین پیکانے آب تر تھے تن میں گڑے ہوئے 1900 تھے زخم بدن میں پڑے ہوئے عابد نے جب فرات کی جانب نگاہ کی دریا پہ لاش دیکھی علمدار شاہ کی سجاد نے پکڑ کے کلیجے کو آہ کی حالت چچا کی دیکھ کے حالت تباہ کی تیروں سے تھی جو مشکیں سکینہ چھدی ہوئی عباس کے کلیجے پہ وہ تھی بھری ہوئی پھر کے گرد لاشیں پدر کے وہ ناتواں رو رو زبان حال سے کرنے لگا بیان صدقے تمہاری لاش کے ہو جاؤں بابا جان تم بن مجھے فلک نے پھرایا کہاں کہاں پھر پائے شاہ چوم لیے مارے شوق کے گھٹے دکھائے باپ کو زنجیروں تو کے گھٹے دکھائے باپ کو گھٹے دکھائے باپ کو زنجیروں تو کے لعنت اللہ علیہ جزاک اللہ جزاک اللہ جاوید بھائی. یہ محمد مظفر علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. فاتحہ. کر رہا ہے راوی بیاں کربلا اس نے عاشور کی شب کا منظر لکھا سینہ شاہ بابنت شاہ خدا اور شبیر کہتے تھے یہ بارہا ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا تم پہ آ جائے گا صبر کا مرحلہ بات ساری سکینہ نے شہ کی سنی اور جواباً وہ بس اتنا کہتی رہی اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا بولے شبیر اے میری نور نظر تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر تم کہو تم
سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ شاہ کہنے لگے اے میری لاڈلی، تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی، آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی، بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی، میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدین، تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں، اب تماچے لگائے گا شمر لعین، سن کے یہ بات کہنے لگی وہ حزین، شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ پھر کیا شہ نے بیٹی سے کچھ یوں سخن، سب حرم ہوں گے اب تو اسیر محن، تیرے ہاتھوں میں بھی اب بندھے گی رسن، بولی یہ بات سن کے وہ تشنا دہن، تم گلے سے لگانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ رو کے شبیر نے اس کے بوسے لیے، بولے رخسار بھی ہوں گے زخمی تیرے، تیرے رونے کی شہزادی دن آ گئے، بولی تم کیسے دیکھو گے روتے ہوئے، ہاں مجھے چپ کرانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ بڑھتی جاتی تھی بے چینی شبیر کی، ہر ستم وہ اٹھانے پہ راضی ہوئی، زندہ بابا نہ ہوں گے سمجھ نہ سکی، سن کے سب مشکلیں بس یہی کہتی تھی، گر میں روٹھی منانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا،
روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، لکھ کے سلمان دل پھٹ رہا ہے میرا، زین جب شاہ والا نے رو کر کہا، اب تو زندان مرقد بنے گا تیرا، بیٹی صابر کی تھی بولی وہ صابرہ، میرا لاشا اٹھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ مظفر۔ میں مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ اپنی تقریر پیش کریں۔ مولانا بسم اللہ۔ پنکھا اس کو چلاؤ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يتقبل الله من المتقين۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ مجلس ایصال ثواب ہے، یعنی یہ عبادت اس لیے انجام دی جا رہی ہے کہ اس سے جو اجر و ثواب حاصل ہو اس کو اس تک پہنچایا جا سکے جو دنیا سے جا چکا ہے، اور جس تک اجر و ثواب کو پہنچانے کے لیے یہ عمل انجام دیا جا رہا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے قرآن کریم کے بتائے ہوئے اصولوں میں سے ایک اصول اور ایک ضابطے اور ایک قاعدے کو بیان کرنے والی آیہ کریمہ کو عنوان کلام کے طور پر پیش کیا ہے، جو سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ آیت اس وقت کی ہے کہ جب جناب آدم کے دو بیٹے جناب حابیل اور قابیل انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں نذر کی کسی سلسلے میں
کہ ہم اللہ کے لیے اپنے اوپر یہ لازم اور واجب قرار دیتے ہیں کہ ہم اس کار خیر کو انجام دیں گے۔ جناب حابیل نے اپنے پاس جو کچھ تھا اس میں سے بہترین کو ڈھونڈا اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے طور پر پیش کرنے کے لیے، اور ایک بہت ہی تندرست اور موٹے تازے دمبے کی قربانی دی اللہ کی بارگاہ میں نظر کے لیے، اس لیے کہ انہیں اعتماد تھا کہ ہم یہ جو کچھ دے رہے ہیں یہ جا نہیں رہا ہے، ہمارے ہی پاس رہے گا اور کئی گنا ہو کے رہے گا اجر کے طور پہ۔ لیکن قابیل نے گیہوں کی چند سوکھی ہوئی بالیوں کو نظر کے طور پہ پیش کیا۔ اب دونوں میں معاملہ یہ ہوا کہ یہ کیسے طے ہو کہ کس کی نظر قبول ہوئی۔ اس کے بعد روایات کے سہارے واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ہم آپ بھی روایاتی کے سہارے اس کو جانتے ہیں، قرآن میں اتنی تفصیل نہیں ہے کہ ایک آگ آئی اور وہ دمبے کو ختم کیا اس نے، جس سے طے ہو گیا کہ ان کی نظر قبول ہوئی۔ اس کے بعد قابیل جل گیا اس بات پر کہ حابیل کی کوشش قبول ہو گئی، اور اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، اور اس حسد نے، قابیل بھائی ہے جناب حابیل کا، لیکن اس حسد نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا کہ وہ جناب حابیل کو مارنے پر، جان لینے پہ تیار ہو گیا۔ جناب پوری تفصیل واقعے کی مجھے اس وقت اس واقعے کو نہیں پڑھنا ہے۔ جناب حابیل نے یہ بھی کہا کہ تو چاہے جتنا ہی ظلم کا ہاتھ میری طرف بڑھائے، میں تیری طرف ظلم کا ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں۔ یہ سب قرآنی اصول ہیں۔ وہ جلا ہوا تھا کہ میری نظر قبول کیوں نہیں ہوئی، تو اس وقت جناب حابیل کی زبان سے اللہ نے اس اصول کو بیان فرمایا کہ نظر قبول نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ نظر اللہ قبول، کار خیر کو اللہ، کسی بھی اچھے کام کو اللہ قبول کرتا ہے تو صرف ان سے قبول کرتا ہے جو متقی ہوں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، صرف اور صرف ان لوگوں سے جو متقی ہیں اللہ ان کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ یہ ایک اصول آیا کہ اعمال کرنے والے چاہے جتنے ہوں، لیکن عمل کے قبول ہونے کے لیے شرط ہے تقوی والا ہونا۔ کیا مطلب ہوا؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ بہت ابتدائی باتیں ہیں، لیکن بعض ابتدائی باتیں بھی یاد دلانے کے لیے یا موضوع تک پہنچانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ تقوی کے معنی ہے خود کو اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے بچانے کی روش اپنانا۔ تقوی انسانی کردار کی زندگی بسر کرنے کی ایک روش کا نام ہے۔ انسان جو زندگی بسر کرتا ہے، الگ الگ روش ہوتی ہے، الگ الگ مزاج، لاپرواہ ہوتے ہیں کچھ لوگ، کسی کو کچلا، کسی کو مارا، کسی کو دھکا دیا، کسی کے ساتھ بدسلوکی کی، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ کچھ بڑے خوش سلیقہ لوگ ہوتے ہیں، دوسرے کا خیال رکھ کے جینے والے، کوئی ہوتے ہیں خراج لاپرواہ، کوئی ہوتے ہیں بہت سمجھدار، کوئی ہوتے ہیں کنجوس۔ تمام معاملات میں انسانی روش حیات الگ الگ ہوتی ہے۔ ایک ہی گھر میں کئی بھائی ہوتے ہیں، سب کی زندگی بسر کرنے کا سلیقہ طریقہ ایک نہیں ہوتا، سب کے زندگی بسر کرنے کی روش ایک نہیں ہوتی۔ کوئی سلیقے مند اور صفائی پسند ہوتا ہے، اور کوئی گندا اور پھوہڑ ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے گھر کی باتیں کر رہا ہوں، کوئی اپنے گھر کی باتیں نہیں کرتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و محمد پر۔ تو روش حیات الگ الگ ہوتی ہے۔ ایک روش
اس کی ہوگی جو خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کے یہاں اللہ ہی نہیں ہے تو جو چاہے کرے۔ ایک وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مومن ہے، اللہ کو، قیامت کو، قرآن کو، معصومین کو، ائمہ طاہرین کو، انبیاء کو، مرسلین کو، سب کو مانتا ہے، دین کو، مذہب کو، مگر جب زندگی بسر کرتا ہے تو ان معاملات سے بالکل لاپرواہ ہے، مست اسے لگتا ہی نہیں کہ یہ بھی مومن اور مسلمان ہے۔ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، عادتیں، کام سب ایسے ہیں جیسے کہ اس کے ہاں دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو دین کا خیال رکھ کے جیتے ہیں لیکن پارٹ ٹائم دیندار، کسی وقت کچھ معاملات میں دین والے اور کچھ معاملات میں دین سے دور۔ مجھے ایسے نمازی بھی ملے، مجھے حیرت ہوتی ہے، لیکن نماز کی شرائط میں شرط ہے طہارت، بدن بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، جس جگہ سجدہ کریں وہ جگہ پاک ہو، جس پانی سے وضو کریں وہ پانی پاک ہو۔ مجھے بہت لوگ ایسے ملے ہیں، اور میں نارتھ سے ساؤتھ انڈیا تک گیا ہوں، اور اس وقت میری مجلس کے میزبان ساؤتھ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں اس مسئلے کو خاص کر کے وہیں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر مجھے پاک کپڑے پریس کر کے دھو کے دینے والا نہیں ملتا تو اس کی وجہ سے میرے لیے کسی ایسے سے کپڑے دھلوانا اور پریس کروانا جس کے دھونے سے اور پریس کرنے سے کپڑے نجس ہو جائیں غیر مسلم سے، نہ وہ جائز ہو جائے گا، نہ وہ پاک ہوں گے، نہ ان کو پہن کے نماز قبول ہوگی۔ بہت سے لوگ ہیں جس معاملے میں دیکھتا رہتا ہوں احتیاط نہیں کرتے۔ بہت سے لوگوں کے گھروں میں غیر مسلم کھانے پکانے تک کے لوگ دیکھنے کو مل جاتے ہیں، خدمت گزار مل جاتے ہیں، تو وہ تو لاپرواہ ہیں۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے دیکھنے کو ملے، اس لیے کہہ رہا ہوں ایسے لوگ بھی کہ جو نمازی ہیں، پکے نمازی ہیں، نماز شب بھی قضا نہیں کرتے، لیکن گھر میں ملازم غیر مسلم ہے، اور اسی سے کہتے ہیں فلانے لال اگر پانی بھر لاؤ میں وضو کر لوں، اور پھر کپڑے بھی ان کے جہاں سے دھل کے آ رہے ہیں وہ بھی وہی کوئی لال پیلے ہیں۔ تو کم سے کم اتنا شعور تو ہو کہ آپ کی نماز لباس پاک ہونا چاہیے۔ اس میں ایک تو جو نجاست طہارت سے پرہیز ہماری زندگی سے ہٹ گیا، کام کی جب بھی بات جہاں یاد آئے گی میں وہیں کہوں گا، نجاست طہارت سے پرہیز جو ہماری زندگی سے ہٹ گیا ہے، اور بدن میں نجس غذا ہمارے یہاں جا رہی ہے، ہوٹلوں میں کھانا، کہیں کہیں ترقی یافتہ گھروں میں، خود گھروں میں بھی بڑی گویا کہ ایک طرح کی سیکولرزم آ جاتا ہے، اور جس کو چاہا ملازم رکھ لیا، مسلم کی قید نہیں ہے۔ نجس کھانے پیٹ میں جا رہے ہیں بچوں سے لے کے بڑوں تک، تو ہم سمجھتے ہیں گناہ کر رہے ہیں، نجاست سے پرہیز نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ گناہ خطرناک کتنا ہے۔ مجلسوں میں آپ سنتے ہیں، میں خالی یاد دلاؤں کہ نجس کھانے سے پرہیز کتنی خطرناک چیز ہے۔ کربلا کے میدان میں عاشور کے دن سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح سے شام تک بار بار یزید کے لشکر کے سامنے جا کے ان سے گفتگو کی ہے، تقریر کی ہے، جسے ہم کہتے ہیں خطبہ دیا ہے۔ وہ خطبہ کوئی اس طرح نہیں جیسے ہمارے یہاں سورہ نماز جمعہ میں کتاب لے کھڑے ہو جاتے ہیں اور عربی میں لہن کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وہ کوئی قصیدہ نہیں ہے کہ لہن کے ساتھ پڑھا جائے، وہ خطبہ یعنی خطاب ہے، یعنی تقریر ہے، یعنی مجلس ہے۔ اس کا لہجہ چاہے عربی میں ہو تو بھی لہن کا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے جسے گفتگو کر رہے ہیں۔ جیسے ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں نکاح جو پڑھا جاتا ہے، نکاح کے صیغے بھی اکثر لہن میں ہوتے ہیں، کہ تو موکلتی موکلکا، جو کوئی آپ قرت تھوڑی فرما رہے ہیں، آپ ایک لین دین معاملہ کر رہے ہیں۔ جیسے ہم دکان پہ جا کے کہیں اے بھیا 2 روپے والی ایک ہمیں بریڈ دے دو، چاکلیٹ دے دو، تو کہے گا کیا مولانا آپ نظم پڑھنے آئے ہیں کہ خریداری کرنے آئے؟ یہ بات چیزیں ہمارے یہاں بے توجہی میں غائب ہے، بے توجہی شکار ہے خود۔ میں اپنے سمت سے کہہ رہا ہوں کہ جو نکاح میں لہن کے ساتھ صیغے پڑے جاتے ہیں، آدمی اسی لہن میں لگ جاتا ہے، جبکہ وہاں پوری توجہ اس پہ ہونا چاہیے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ اکثر میں نے بہت چھوٹی باتیں ہیں لیکن آ جائے تو کہہ دینا چاہیے۔ نکاح کا مطلب ہم نے آمنے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے چہرے پہ دیکھ کے، نگاہیں ڈال کے، یہ نہیں کہ مائک میں لگ کے ہم نے بآواز بلند لہن میں خطبے کا انکہ تو موکلتی کی قرت کی، پھر انہوں نے ادھر قبل تو
की क़रत कर डाली। खैर, तो खुतबा तकरीर का नाम है, गुफ्तगू तकरीर, जब एक बोलने वाला और सुनने वाले बहुत से हो, तकरीर स्पीच। तो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कई मरतबा खुतबे दिया, नहीं कई मरतबा आपने तकरीरें की, और मतलब हदफ सिर्फ ये था कि किसी सूरत इनको तबाही से रोका जाए और ये इमाम से जंग न करे। जिसने 4 दिन से पानी बंद कर रखा है उसके लिए भी उनके दिल में इतनी रमी है कि इन्हें गुमराह अब भी हलाकत से बचा लिया जाए। और यही नहीं, उनके दिल में आप अंदाजा लगाएं कि इनके दिलों में इंसानियत की मोहब्बत और मखलूक खुदा की फिक्र कितनी ज्यादा है। आशूर के आखिरी लम्हात में शहादत से पहले, शहादत जनाब अली असगर से अलैहिस्सलाम से पहले, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जाके सदा बुलंद की है, हल मिन नासिरिन यंसुरुना। खतीब आज़म मौलाना गुलाम अस्करी अल्लाह मकामा कहते थे कि कितना बड़ा दिल है मेरे मौला के सीने में। मौला आप कह रहे हल मिन नासिरिन यंसुरुना, अगर इस वक्त इनके लश्कर से कोई निकल पड़ा आपकी मदद के लिए आ गया, ये आपके अकबर के कलेजे बरछी मार चुके हैं, ये आपके अब्बास के बाजू काट चुके हैं, ये आपके बचपन के दोस्त हबीब को शहीद कर चुके हैं, ये आपके पूरे घर को शहीद कर चुके हैं। इनके नेज़े, इनकी तलवारें खून से रंगीन है, और आप इनसे कह रहे हैं हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हमारी मदद के लिए कौन है। अगर इनमें कोई निकल पड़ा तो ये कातिल है और आपकी तरफ आ जाएंगे तो आप इन्हें कबूल करेंगे, इन्हें माफ कर देंगे। हुसैन का इस वक्त का जुमला बताता है कि उनके दिल में कितना दर्द है, और ये दर्द उनका वही है जो रहमतुल आलमीन से मिला है। उहद के मैदान में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह पूरा बदन जख्मी था, पत्थरों से और तीरों से, और खून जगह जगह से रिसर बह रहा था, और इतना खून बहा था और इतने कमजोर हो गए थे कि मौला अली रसूलुल्लाह को अपनी गोद में उठा के पहाड़ पे ले गए थे, जहां जाके रसूलुल्लाह की तीमारदारी की थी और हजरत ज़हरा तशरीफ लाई थी। तो दांत जब टूट गए थे, दंदान मुबारक टूट गए थे पत्थर से, पूरा बदन जख्मी था, इस आलम में भी पेशानी खाक पे रख के रहमतुल आलमीन की जुबान पे क्या था, रब्बिग़फिर लिक़ौमी इन्नहुम ला यअलमून, मेरे परवरदिगार इनको माफ कर दे, इन्होंने जुर्म बहुत बड़ा किया है मगर इनको माफ कर दे, इसलिए कि मुझे जानते नहीं है, ये मुझे पहचान नहीं पाए, वरना मेरे साथ ये ना करते। इतना बड़ा दिल हुसैन रसूलुल्लाह के सीने में, वही बड़ा दिल करबला में हुसैन के सीने में। मैंने जुमले इसलिए कहे हैं कि हम जरा से किसी से हमारा इख्तिलाफ हो जाए, तो मोमिन हो, चाहे नजरियाती इख्तिलाफ हो जाए हमारा, चाहे फिक्री इख्तिलाफ हो जाए, चाहे अमली इख्तिलाफ हो जाए, हम फौरन उसके मुकाबले में खुली तलवार बन जाते हैं, उसे अलकाब से नवाजने लगते हैं। इस वक्त व्हाट्सएप पे चला जाइए, किसी से जरा इख्तिलाफ हुआ, किसी को जल्लाद लिखा जा रहा है, किसी को हरामजादा लिखा जा रहा है, किसी के खिलाफ साजिशें हो रही, थोड़े थोड़े नजरियाती इख्तिलाफ के बाद हम एक दूसरे के खिलाफ ऐसी जारहाना रविश अपना लेते हैं जबकि मासूमीन का दुश्मनों के सामने भी ये रविश कहीं नहीं है। सिर्फ हम मसाइब में पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, क्या सैयद सज्जाद ने हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम के कातिल को पानी नहीं पिलाया? तब जब वो रेगिस्तान में इस तरह से प्यासा था कि अपने हाथों से पानी पीने के लायक नहीं था, अपने हाथों से पानी पिला के, और उसके बाद जब वो होश में आया है तो उसने कहा कि आपने मुझे पहचाना नहीं, अगर आप पहचानते तो आप मुझे पानी न पिलाते, प्यासा तड़प के मर जाने देते। सैयद सज्जाद ने कहा नहीं पहचाना है, तू मेरे भाई अली अकबर का कातिल है। तो उनका शदीद तरीन दुश्मनों के साथ बर्ताव ये था। मैं हर सिर्फ ये करना चाहता हूं कि इस वक्त हमारे मुआशरे में, हमारे बरादरान ईमानी में खास करके एक तशद्दुद का मिजाज आ गया है। जब हम अपनों ही पे फौरन लानत मलामत शुरू कर देते हैं, गाली पे लानत तो मुकस्सिर पे लानत, फौरन लानत मलामत शुरू हो जाती है, तो फिर जो हमारे अपने नहीं उनके लिए हमारी जबानें किस तरह चलेंगी, और जब उनके लिए हमारी जबानें चलेंगी तो फिर उनकी जसारत वाली जबानें हमारे आइम्मे ताहरीन और अहले बैत के लिए खुलना शुरू हो जाती हैं। हमारी बदकलामी, और मैं लफ्ज़ बोल रहा हूं लानत बाजियां, अगर बुरे पर लानत है तो उसका मतलब शोर करना नहीं है। अगर ज़ियारत आशूरा में भी लानत है तो उन्होंने भरे मजमे में शोर नहीं किया था, इमाम ने तन्हाई में खड़े होकर दुआ की थी। आप तन्हाइयों में जो दुरुस्त समझते हैं उस पर अमल कीजिए।
لیکن جب دوسروں کے درمیان آئیں گے تو ائمہ سے روش یہ ملی ہے اور حکم بھی یہی ملا ہے. حکم یہی ملا ہے کہ ان کے درمیان جاؤ جو اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں لوگ, اور ان کے درمیان جا کے ان کے مریضوں کی عیادت کرو, ان کے بیماروں کی عیادت کرو, ان کے گھروں میں موت ہو جائے تو پرسا دو, ان کے جنازوں میں شرکت کرو, ان کی جماعتوں میں شرکت کرو. حکم بھی دیا اور عمل بھی کیا ہے. ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام رات کے سناٹے میں بھی شہادت کی تاریخ یا 15 شوال تھی یا 25 شوال تھی, رات کی تاریکی میں کہیں سے گزر رہے ہیں, ادھر سے گزرے آپ کے ایک صحابی, مجھے اس وقت نام یاد نہیں رہ گیا, حالانکہ چند دنوں پہلے ہی میں نے روایت پڑھی تھی مجلس میں, لیکن اب اس مجھے نام یاد نہیں تھا کہ کون صحابی تھے امام کے. بہرحال وہ راوی ہیں کہ میں نے کچھ پہچانی سی آواز سنی کہ جیسے ہمارا امام کہہ رہا اللہم ردہ علیہ, اللہم ردہ علیہ, پروردگار یہ مجھے واپس کر دے, پروردگار یہ مجھے واپس کر دے. امام کا آواز محسوس ہوئی تو اس صحابی نزدیک آئے, اور آئے تو دیکھا کہ امام, بارش کا موسم تھا اور چاروں طرف پانی برس رہا تھا اور زمین پہ پھسلن تھی, اور دیکھا کہ امام اندھیرے میں بیٹھے ہوئے کوئی ڈھونڈ رہے ہیں. تو آئے نزدیک, سلام کیا کہ کیا ہوا مولا کا, ذرا میری مدد کرو, جو گر گیا ڈھونڈو. اب جو انہوں نے اس کو ڈھونڈا تو روٹیاں ملی, کھجور ملی اور بوری ملی. کہا یہ بوری میں بھرنے مدد کرو, بوری میں بھرا. کہا مولا اس بارش میں, اس برسات میں, اس موسم میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا وہیں نزدیک میں سقیفہ بنی ساعدہ تھا. کہا وہاں جا رہے ہیں. کہا کیوں؟ کہا وہاں جو غریب لیٹتے ہیں چھتے میں ان کو پہنچانے. تو انہوں نے اشاروں میں کہا مولا وہ تو آپ والے نہیں ہیں. کہا مجھے معلوم ہے وہ ہمارے نہیں ہے. روایت میں ہے, میں جملہ روایت میں ہے کہ روٹی تھی, کھجور نہیں تھی, روٹی تھی. کہا وہ ہمارے والے نہیں ہیں. کہا روایت یہ کہتی کہ فرمایا کہ اگر ہمارے والے ہوتے تو اس روٹی کے ساتھ نمک بھی ہوتا. ایک فرق برتاؤ میں رکھا. یہ بھی ایک بہت باریک چیز ہے کہ برتاؤ اور سلوک کا فرق جو فاصلوں کو بتائے. لیکن میں اس وقت بتانا چاہتا ہوں کہ ائمہ نے ہمیں اپنی زبان سے بھی ہدایت دی ہے, اپنے عمل سے بھی سکھایا ہے, سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. جو تمہارا دشمن بھی ہے اس کے ساتھ بھی تمہیں اس نے سلوک کرنا ہے. بات سے بات نکلتی گئی, میں نے عرض کیا تھا نجاست سے پرہیز نہ کرنے کا خطرناک نتیجہ کیا ہوتا ہے. میرے عزیزوں, نجاست سے پرہیز نہ کرنے کا خطرناک نتیجہ دیکھیے. کربلا کے میدان میں حسین صبح سے خطبے دیتے تھے, تقریریں کرتے تھے تاکہ کوئی نکل کے آ جائے, کوئی نکل کے آ جائے, کوئی نکل کے آ جائے. سوائے جناب حر کے کوئی نہیں آیا, اور جناب حر خطبوں سے پہلے آ گئے, اس لیے کہ وہ خطبے کے محتاج نہیں تھے. انہوں نے صرف اپنی آخرت کو دیکھا اور کہا کہ میں اپنے کو جنت جہنم کے درمیان پاتا ہوں, تو نکل کے آ گئے. تو جو آخرت کو یاد رکھتا ہے وہ خطبہ حسینی نہ بھی سنے تو صرف اس کا یہ خیال کہ میں جنت و جہنم کے درمیان کھڑا ہوں اسے نکال کے لے آتا ہے. لیکن جو فکر آخرت جس کے دماغ سے نکل جائے اور سے دنیا چھا جائے, جو یزیدی لشکر پہ چھائی تھی. یزیدی لشکر کے اوپر کیا چھایا تھا؟ حکومت رہے, سردار کو حکومت چاہیے تھی. نیچے جو آئے تھے وہ کاہے کے لیے؟ کا لوٹ کا مال ملے گا, انعام ملے گا, یہی سب کی لالچیں جس میں آئے تھے. فکر آخرت ان کے دماغوں میں تھی ہی نہیں. اور اگر کہیں فکر آخرت تھی, نماز بھی پڑھ رہے تھے وہ, اور نماز پڑھے جس کا مطلب فکر آخرت ان میں ایک طبقہ اگر وہ ایسا تھا تو یہ وہی طبقہ تھا جو خوارج والا طبقہ, یعنی یہ دین کو مانتے ہیں, عمل بھی دین پہ کر رہے ہیں, لیکن ان کے دین میں عقل اور شعور اور بصیرت شامل نہیں. میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے, لیکن ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ایک صلوات اور بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اعمال خیر کو قبول کرانے کے لیے جیسے تقوی ضروری ہے, ویسے ہی اعمال خیر کو قبول کرانے کے لیے شعور اور بصیرت اور صحیح پہچان بھی ضروری. ورنہ سارے اعمال ہو جائیں معرفت اہل بیت کے بغیر, اعمال ہو جائے اہل بیت کو پہچانے بغیر, تو نمازیں کسی کام کی نہیں رہتی. خوارج سے زیادہ جو نہروان میں آئے تھے کوئی نمازی, روزے دار, قرآن خوان نہیں تھا, لیکن ان کے اندر صحیح اور غلط کی پہچان نہیں تھی, حق اور باطل کی پہچان نہیں تھی. وہ مولا علی کو چھوڑ کے آ گئے تھے, لہذا برباد ہو گئے اور جہنمی ہو کے چلے گئے. تو
کربلا में भी कुछ लालच में आए थे। एक तबका वो भी था जो अपने ख्याल में बहुत बड़ा दीनदार था और नमाजी था, लेकिन बेशऊर दीनदार। ये बेशऊर दीनदारी इंतहाई खतरनाक चीज है। जो करबला, जो नो के नेजा पे कुरान को धोखा देने के लिए बुलंद किया जाए तब न पहचान सके कि कुरान धोखा देने के लिए उठाया गया है, यह सच में कुरान के मानने वाले हैं, जो इसे न पहचान सके उनका दीन पे होना बहुत खतरनाक होता है। हुसैन के सामने वो लोग हैं जो आखिरत भूल गए हैं। जब आखिरत भूल जाए तो फिर हुसैन के बात का असर भी नहीं होता। मैंने इतना वक्त आपसे लिया उस एक जुमले के लिए कि अच्छी बात का असर किसी पर क्यों नहीं होता। ये जो नजिस और पाक से हमारे दरमियान से परहेज उठता चला जा रहा, खाने में, कपड़ों में, धीरे धीरे माशरे में हम इतना खलतमल्त हो गए हैं कि नजासत से बचने का हमारे अंदर से ख्याल खत्म होता चला जा रहा। बड़ी बेहिसी के साथ जहां पाक खाने तक पहुंचना मुमकिन भी है, वहां भी हम कहीं भी नजिस खाने की राह पे चले जाते हैं। मैं पूरे मुल्क में घूमता हूं, मैं देखता रहता हूं, जहां इलाकाई हालात कहीं कहीं ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए ज्यादा मुतवज्जे करने की जरूरत पड़ती है। मेरे अजीजों, ये नजिस खाना जो बदन में जा रहा है, ये कितना खतरनाक है। करबला में जब सैयद शुहदा आखिरी खुतबा देने के लिए आए, जहां तक मुझे याद आता है, तो उनकी आवाज लोगों तक न पहुंचे, इसलिए चारों तरफ तबल और ताशे और ढोल बजाए जाने लगे। एक मरतबा जानवरों को भड़काया गया ताकि वो भी शोर करे, लेकिन इमाम ने एक मरतबा इशारा किया तो पूरे लश्कर में सन्नाटा छा गया। यही जाग जाने का वक्त था कि एक इशारे पे जानवर भी चुप हो गए हैं। तो इसका मतलब ये आम इंसान नहीं है, ये कोई खुदा वाला है जिसे अल्लाह ने ये ताकत दे रखी है, जिसे इल्मी जबान में विलायत तकवीनी कहते हैं। यानी इनके पास सिर्फ अल्लाह की तरफ से इमाम बनाया जाना और उन कवानीन का इख्तियार जो इन्हें मिला है वही नहीं है, इनके पास अल्लाह ने अपनी मखलूक के अंदर तसर्रुफ का इख्तियार भी दे रखा है कि जानवर को इशारा करे तो पूरा लश्कर सुकूत छा गया। उसके बाद इमाम ने गुफ्तगू की कि मैं कौन हूं, मैं रसूलुल्लाह का बेटा हूं, अपना तारुफ कराया, और उसके बाद का मैं तुमसे गुफ्तगू कर रहा हूं और तुम मेरी बात को नहीं सुन रहे हो। मैंने इतना वक्त इसी एक बात के लिए है कि नजिस खाना क्या नुकसान पहुंचाता है हमें। और इमाम ने फरमाया कि तुम हमारी बात को इसलिए नहीं सुन रहे हो लिअन्नकुम मलातुम बुतूनकुम बिल हराम या मुलियत बुतूनकुम बिल हराम, तुम हमारी बात सुन के भी उसे कबूल नहीं कर पा रहे हो, इसलिए कि तुम्हारे पेट हराम से भरे हुए। मैंने नजिस का खुसूसियत तस्करा किया, इसलिए कि आमतौर पर हमारे जो साहिबान ईमान है उनकी रोजी के जरिए ज्यादातर हलाल जरिए है। अलबत्ता बैंकों की मुलाजमत सिर्फ बहद मजबूरी तो जायज है, उसके अलावा उसमें जो इंटरेस्ट का कारोबार उसकी मुलाजमत जायज नहीं है। शराब के कारखानों मुलाजमत जायज नहीं है। शराब और जुए और हराम चीजें बेचने वाले जो कंपनियां उनके जो शेयर्स होते हैं उनको खरीदना जायज नहीं है। हराम रोजी के भी जरिए है जिनसे हमें बाखबर होना चाहिए। अक्सर जगहों पर अपनी जात से हट के जो लोग ऊपर की आमदनी ले लेते हैं तो भी जायज नहीं है। मेरे अजीजों, खुमुस निकाल के अगर खाना खा रहे हैं तो उस खाने में खुमुस का शामिल होना यह भी हराम को अंदर पहुंचा रहा है। उन्हीं में एक नजिस चीज है जो पूरे माशरे में बुरी तरह राइज हो गई, मैंने उसका खुसूसियत तस्करा किया, वरना वक्त का माल जायज नहीं है। जितनी जगह ऐसी हैं जहां हराम पेट में जा रहा है, उसका खतरनाक असर यह है कि हुसैन कह रहे हैं तुम्हारे पेट हराम से भरे हैं, लिहाजा तुम्हारे ऊपर मेरी बात, हुसैन की बात, इमाम वक्त की बात, साहिब ततहीर की बात, फर्जंद रसूल की बात, फर्जंद फातिमा वाली की बात असर नहीं कर रही है। मेरे अजीजों, अक्सर मैं बहुत जसारत के साथ जुमला कह रहा हूं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि इतनी मजलिसें होती हैं, इतनी अच्छी बातें की जाती है, फिर हमारे अंदर इस्लाह क्यों नहीं होती, हम बदलते क्यों नहीं, हमारी खराबियां क्यों दूर नहीं होती। हमें गौर करना चाहिए। अच्छी बातों के असर से जो रुकावटें हैं, उन रुकावटों में एक नजिस गिजा का, हराम गिजा का बदन में जाना है, और दूसरी वजह है कसरत से गुनाहों का करना, मुसलसल एक ही गुनाह को रिपीट करना, जिससे दिल सख्त हो जाता है और उसकी वजह से अच्छी बात का असर नहीं होता। तो मैंने बात जहां से शुरू की थी कि हम ईसाल सवाब के लिए आए हैं, यानी हम इबादत करके उसका सवाब मरहूम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो दुनिया की हर इबादत जो हम अंजाम दे, इबादत
انجام دے لینا کیا کافی ہے؟ عبادت انجام دے لینا کافی نہیں ہے، اس عبادت کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا ضروری ہے۔ ہم کتنے اچھے کام کر ڈالیں، لیکن اگر ایسے نہ کریں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے تو ہمیں کچھ ملے گا کیا؟ ہم نمازیں پڑھ ڈالیں، روزے رکھ ڈالیں، خیرات کر ڈالیں، مگر سب دکھانے کے لیے ہے، تو یہ اللہ کی بارگاہ سے کچھ نہیں دلائے گا۔ یا ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن صحیح نماز نہیں پڑھ رہے، رکوع ادھورا، سجدہ ادھورا، تو نماز ادھوری نماز ہو رہی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کی شرطیں بھی ہیں، بہت سی شرطیں۔ عمل کا جیسے بتایا گیا ویسے ٹھیک انجام دینا، اس میں کسی طرح کی تبدیلی، اس کی ظاہری شکل و صورت کا ٹھیک ہونا، یہ پہلی شرط ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ اس اچھے کام سے پہلے، اس کام کے درمیان، اس کام کے بعد للہیت اور خلوص اور اللہ کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ جذبہ باقی رہنا، دکھاوے اور نام کی فکر نہ ہونا، بہت سخت شرط ہے، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری بڑی شرط جو اعمال کو قبول کرنے کی ہے وہ یہی ہے کہ جو میں نے آیت پڑھی کہ جناب حابیل نے کہا کہ ٹھیک ہے قبول نہ ہونے کی وجہ تو سمجھو کیا ہے، قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ بس اور صرف ان سے قبول کرتا ہے جن میں تقوی ہو۔ تقوی کیا ہے؟ میں نے یہیں سے بات شروع کی تھی، اللہ کے عذاب اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے والی روش اختیار کر کے زندگی بسر کرنا۔ اللہ کے عذاب سے بچنے والی روش کا مطلب کیا ہوا؟ لاپرواہی نہیں، مذہب سے بے تعلقی نہیں، مذہب جاننا۔ مذہب کو جان کے جب جانیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اچھے کاموں کے انجام دینے کی دو قسمیں، واجب اور مستحب، اور برائیوں کی دو قسمیں، حرام اور مکروہ۔ تقوی کم سے کم یہ ہے کہ آدمی اس طرح زندگی بسر کرے کہ حتی الامکان اس کی کوشش کرے کہ واجب نہ چھوٹے اور حرام کام نہ ہو، تبھی اللہ کی ناراضگی سے بچ سکے گا۔ کم سے کم اتنا کرنا پڑے گا کہ واجب نہ چھوٹے اور حرام کام نہ ہو، تب وہ عمل قبول ہونے لائق ہوگا۔ ورنہ ہم لاکھ اچھے سے اچھے بڑے سے بڑے کام کرتے رہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر ڈالے، ساری رات نمازیں پڑھ ڈالے، پورے رمضان سے پہلے رجب شعبان روزے رکھ ڈالیں، ہر سال زیارت کے لیے جائیں، ہر سال عمرہ کریں، حج کریں، جو چاہے کرتے رہے، لیکن تقوی ہمارے اندر نہیں ہے، یعنی واجبات چھوڑ رہے ہیں، حرام کاموں سے بے توجہ ہیں، کر رہے ہیں، تو تقوی نہیں ہے تو پھر عمل قبول ہونے کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس میں وہی انما آیا ہے جو انما آیا تطہیر میں ہے، جو انما آیا ولایت میں ہے، انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی، اب آگے کوئی گنجائش نہیں، اللہ، نبی اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے، انما یرید اللہ، بس اللہ کا ارادہ یہ اور کچھ نہیں۔ تو یہ انما جو ہے یہ گھیر دیتا ہے، اس طرح گھیرتا ہے کہ جو اندر آنا چاہیے وہ باہر نہ رہ جائے، اور جو باہر ہونا چاہیے وہ اندر نہ آ پائے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف بس ان سے قبول کرتا ہے جن میں تقوی ہو۔ خلاصہ کلام اب تک کا یہ ہوا کہ تقوی یعنی واجب نہ چھوٹے، حرام نہ ہو، ساری کوشش کر کے بھی آدمی غلطیاں ہوں گی، واجب کہیں چھوٹے گا، کہیں حرام ہوگا، تو واجب چھوٹے تو اس کی قضا ہو جائے، کفارہ ہے تو کفارہ ہو جائے، اس کا احساس ہو جائے، اور اگر حرام ہوتا ہے تو حرام میں بھی کہیں کفارہ ہوگا، کہیں صرف توبہ ہوگی، کہیں اس فریضے کا ادا کرنا ہوگا، اس کو آدمی انجام دے لے، یہ ہے تقوی۔ اس کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا۔ میرے جوان، میری بیٹیاں بھی میری اس بات کو اچھی طرح محسوس کر سکیں، لہذا ایک بہت سادہ سے واقعہ، اور چونکہ چھٹے امام کی شہادت کی تاریخیں بھی ہیں اس لیے ان کی سیرت کا ایک ٹکڑا بھی سامنے آ جائے۔ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، جیسے آج کل ہمارے ہاں معاشرے میں کہیں کہیں کوئی پیر بابا ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، بابا ٹائپ ہوتے ہیں، دعا تعویذ کرنے والے، گاڑا دھاگا اور گنڈا اور تعویذ اور دعا اور پھونک اور جھاڑ اور تسبیح لیے بیٹھے ہیں مسجد میں، اور بوتلیں رکھے بیٹھے ہیں اور تسبیح چل رہی ہے اور پھونک رہے ہیں، جھاڑ رہے ہیں، اور لوگ آ کے پانی لے جا رہے ہیں، پانی پھکوا رہے ہیں اور سر پہ ہاتھ رکھوا رہے ہیں، اور نہ جانے جو ہمارے معاشرے میں سب کچھ رائج ہو گیا ہے، جو اہل بیت کے در سے وابستہ لوگوں کی شان نہیں ہے۔ یہ در در بھٹکنا ان کی شان تھی جنہوں نے در اہل بیت چھوڑا تھا، کوئی ذرا اچھا دکھائی دیا تو اس کی طرف دوڑ گئے۔ اگر ہمارے سامنے وہ سورج ہوں جو اہل بیت ہے،
تو پھر یہ اگر کوئی کہیں چراغ یا شمع ٹمٹما بھی رہی ہے مثلاً، تو ہم کہاں دوڑیں گے چراغ اور شمع کی طرف؟ ہمارے سامنے تو سورج ہے. یہ چراغوں، ایک تو وہ چراغ اور شمع بھی نہیں ہے، وہ تو اندھیرے کی شمع ہے، اندھیرے کے چراغ ہے. اگر وہ کسی لائق ہوتے تو خود یہ کیوں بیٹھے ہوتے وہاں اس قسم پرسی کے عالم میں اور اس دھندے سے روزی کما رہے ہوتے، دھوکے دے کے مرغے اور بکرے کٹوا کٹوا کھا رہے ہوتے. آپ کا فیوچر وہ کیا بتائیں گے جو اپنا فیوچر نہیں جانتے؟ آپ کو کیا بچائیں گے جو اپنے کو نہیں بچا سکتے؟ لیکن یہ تو جب آدمی کی بے عقلی کی آفت آتی ہے تو یہ مصیبتیں مول لیتا ہوں. میری بہنیں خاص کر کے کہ بابا اور جھاڑ پھونک اور تعویذ اور گنڈا اور جادو اور کالا جادو اور چڑھ گیا اور اتر گیا، یہ سب وہ لغویات ہیں جو شیطان نہیں جاتی ہیں. دین میں، مذہب میں ان میں سے کوئی چیز حقیقت کے پاس نہیں ہے. سحر ایک چیز ہے، تو رد سحر کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک دونوں سورے ہیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، قل اعوذ برب الناس وملک الناس، ایک وہ پڑھیے. اور دوسرے رد سحر اور دنیا کی ہر بلا کا علاج ہے صدقہ. ختم بات. باقی نہ گنڈا نہ تعویذ، کچھ نہیں. یہ سب پریشان کن چیزیں. بہرحال تو جیسے ہمارے درمیان بعض مقدسین ہوتے ہیں معاشرے میں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا جو زمانے میں ہندی میں کہتے ہیں کانڈ نہیں ہوا، جو کانڈ دوسروں میں باباؤں دکھائی دے رہے، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں جب ان کے نقابیں ہٹی ہیں، مگر اس طرح کے مقدسین ہمارے درمیان بھی پیدا ہو جاتے ہیں. ایسی ایک تھا جس کا بڑا شہرت تھی کہ بڑا مقدس آدمی، جب آتا تھا بستی میں تو لوگ اسے گھیر لیتے تھے. کیا ہے کہ بڑا مقدس ہے، بڑا پہنچا ہوا آج کی ہماری زبان میں. امام نے چاہا کہ اس کی سچائی لوگوں کے سامنے آ جائے، سچائی اور حقیقت سامنے آ جائے. تو اگر ایسے بیان کر دیں تو لوگ مانے نہیں، لہذا ثبوت کے ساتھ ہونا چاہیے. بہت مشہور ہے واقعہ، بچپن سے مجلسوں میں خود پڑھتا رہا ہوں، آپ نے بھی سنا ہی ہوگا. تو ایک دن امام نے کہا اب یہ ڈھونگ جو ہے ختم ہونا چاہیے، اس لیے انہوں نے اس کی نگرانی شروع کی. آخر اس میں ہنر کون سا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کو اتنا مقدس باب مانتے، اتنے مقدس ہے، حقیقت کیا ہے اس کی؟ تو دیکھا کہ جب لوگوں کے گھیرے سے نکلا تو ایک روٹی والے کی دکان پہ گیا، نانوائی کی دکان پہ گیا، روٹی والے کی دکان پہ، اور اس سے جا کے کچھ دیر میٹھی میٹھی باتیں کہ ظاہر مقدس باب آ جائے تو آدمی توجہ ساری ادھر ہو جائے گی. اور چپکے سے اس کے روٹیوں میں سے 2 روٹیاں اٹھا کے اپنے جبے کی جیب میں رکھ لی. پھر فال بال ایک دکان میں پہنچا، وہاں بھی باتیں کرتے کرتے 2 انار اپنی جیب میں اٹھا کے رکھ لیے. خزینۃ الجواہر نہاوندی، علی اکبر نہاوندی کتاب، اس میں یہ واقعہ موجود ہے. اب اس کے بعد وہ چلا. امام نے کہا جب آدمی ہے اتنا مقدس، اتنی شہرت اس کی ہے، یہاں سے چرا کے روٹی اور انار لے کے جا رہا. امام کو تو سب پتا ہمارے لیے. وہ شہر سے باہر نکلا، کھنڈر پہنچا، ایک بےکس و بے بس آدمی، نابینا فقیر بیٹھا ہوا تھا. اس نے 2 روٹیاں اور انار اس کو لے جا کے دے دیے کہ لو کھاؤ. انہوں نے دعائیں دینا شروع کی. اب امام سامنے آ گئے تو امام نے اس سے کہا بھائی یہ سب تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کیا کیا؟ میں نے کہا بھائی تم نے ابھی جا کے وہاں 2 روٹیاں چرائی، 2 انار چرائے، اور اب لا کے اس کو تم دے رہے ہو، اپنے لیے بھی نہیں چرائے. یہ کیا ہے؟ کون سا کار خیر کر رہے ہو؟ وہ کہتا کیا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا کیا؟ دیکھیے اہل بیت کو چھوڑ کے قرآن بھی کہاں سے کہاں آدمی پہنچا دیتا ہے. تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیوں؟ کیا؟ تو امام نے کہا کیوں؟ کہ قرآن میں ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو کوئی اچھا کام کرے گا تو اللہ 10 گنا ثواب دے گا. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برا کام کرے گا تو اس کو بس اجر مثلھا، اتنا ہی سزا ملے گی جتنا اس گناہ کی 1 سزا. تو 2 قانون اللہ کے ہیں کہ گناہ پر 1 سزا ہے اور کسی بھی نیکی پر 10 جزا اور 10 ثواب ہے. کہاں پڑا ہے؟ کہا پھر اعتراض کیوں کر رہے میرے اوپر؟ اب اس نے وجہ بتائی. دیکھیے اللہ کی کتاب ہے لیکن اہل بیت کا دامن چھوڑ کے کہاں پہنچا دیتی. اس نے کہا سنو، میں نے یہ 2 انار چرائے، 2 برائیاں ہوئیں، 2 گناہ. 2 روٹیاں چرائی، 2 گناہ، تو کل میرے کتنے گناہ ہوئے؟ 4. اور کہا میں نے دونوں روٹیاں لا کے اس کو دے دی تو 2 نیکیاں کی تو کتنے ثواب ہوئے؟ 20. دونوں انار دے دیے، وہ بھی کتنے ثواب ہوئے؟ 20. تو کل ثواب کتنے ہو گئے؟ 40. میرے 4 گناہ اس سے نکال دو، 4 نیکیاں اس سے نکال دو، تب بھی 36 ثواب میرے نام عمل میں آ گئے. یہ ہوئی دادا کے حلوائی کی قبر پہ، دکان پہ دادا کا فتح فری سروس والے. اگر یہی سلسلہ شروع ہو جائے تو پھر دنیا میں کوئی اپنی جیب سے نکالے کیوں، یہی کرتا پھرے گا. کہ 36 نیکیاں میرے نام عمل میں آ گئی. تو اب امام نے فرمایا کہ قرآن میں نے نہیں پڑھا ہے کہ تو نے نہیں پڑھا ہے. اس نے کہا کیوں؟ تو نے یہ تو پڑھ لیا کہ نیکی پہ 10 ثواب ملیں گے. مگر نیکی پہ 10 ثواب تبھی تو ملیں گے جب نیکی
قبول ہو. اور اللہ نے قرآن مجید میں نے آیت یہی پڑھی تھی, اللہ نے قرآن مجید میں یہ اعلان کیا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ صرف اور صرف ان سے نیکی قبول کرتا ہے, اچھے کام عمل قبول کرتا ہے جن میں تقوی پایا جائے. تو تم نے جب اس نیکی سے پہلے, ان کو روٹی اور انار کھلانے سے پہلے تم نے چوری کر لی, تو چوری کر کے تمہارا تقوی تو ختم ہو گیا, اب تم متقی رہے نہیں. تو جب تم متقی رہے نہیں تو پھر اب تمہارے عمل خیر کو اللہ قبول کہاں کرے گا؟ اس لیے کہ عمل خیر کو قبول کرنے کے لیے تقوی ضروری ہے. چوری کر کے تمہارا تقوی چلا گیا, عمل خیر تمہارے قبول نہیں ہوں گے تو تمہارے نام عمل میں نیکی تو کوئی نہیں آئی, 4 گنا تمہارے نام عمل میں آ گئے. تو میں نے یہ واقعہ اس لیے سنا ہے کہ آسانی سمجھا جا سکے کہ ہم کوئی بھی اچھا کام کریں تو صرف اچھے کام کے کر لینے کو کافی نہ سمجھیں, پہلے ویسے کریں جیسے اللہ نے کہا ہے. اس کے بعد اس میں دکھاوا اور ریاکاری اور نام کی فکر نہ پہلے ہو, نہ بیچ میں, نہ بعد میں. اور اس کے بعد شعور اور بصیرت ہو کہ اس وقت کیا کرنا ہے مجھے, اس وقت کی میری ڈیوٹی کیا ہے. اب وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں, لیکن بے شعوری کی عبادت ہمارے درمیان بہت زیادہ ہے. ہم بہت سے سنت اور مستحب کاموں کو کر لیتے ہیں اور اسی فیلڈ کے واجب کاموں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. ہم میں سے بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی جو خمس واجب ہوتا ہے نہیں نکالتے, لیکن 10 ذی الحجہ کو قربانی کے دن بے چین ہوتے ہیں. اگر مثلا لاک ڈاؤن لگا اور بکرے قربانی نہیں دے پائے, جانور نہیں مل رہے, تو ایسا پریشان ہوتے ہیں جیسے نہ جانے کون سا بہت بڑا جرم کا ڈالا اور کون بڑی آفت آنے والی, جبکہ قربانی مستحب ہے, واجب نہیں ہے. خمس نکالنے کا واجب کو چھوڑ کے کبھی بے چین نہیں ہوتے کوئی عذاب نہ آ جائے, اور قربانی نہ کر سکے تو بے چین ہوتے. مال میں خمس نہیں نکالتے اور عقیقے میں پریشان ہے خرچ کرنے کے لیے. خمس واجب ہے, فاتحے میں لگا رہے ہیں. خمس واجب ہے, معصومین کی نظر میں لگا رہے ہیں. ذرا دیر کے لیے سوچیں کہ جس مال میں سادات کا حق ہے اور جس مال میں خود ائمہ طاہرین کا حق ہے, اسی مال سے ہم کچھ خرید کے لائیں اور معصومین کی بارگاہ میں نظر کریں, تو کیا ایسی نظر کو وہ قبول کرے؟ اگر میں آپ کی جیب سے نکال کے اور مٹھائی لے آؤں اور اس پہ نظر کروں مولا علی کی, قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے. تو ہم اپنی جیب سے جو نکال لیں, اس میں وہ مال بھی شامل ہے جو میری جیب میں نہیں ہونا چاہیے تھا. جو مال امام تھا, امام کے جہاں راضی وہاں خرچ ہونا چاہیے تھا, اور جو مال سادات تھا مستحق سیدوں تک پہنچنا چاہیے تھا. تو پھر ایک اہم چیز ہے کہ میرے اوپر شعور اور بصیرت کیا کہتی, اس وقت مجھے کیا کرنا ہے, میری اس وقت کی ڈیوٹی کیا ہے, اس کو انجام دینا. میں وقت ختم ہو گیا, میں بہت احترام کے ساتھ کہنا چاہوں گا, 7 بجے مجلس رکھی گئی تھی, 7:10 پر یہاں ہمارے پاس 7:05, 7:07, 7:10 پہ مغرب وقت لکھنؤ میں ہوتا ہے. میں سمجھا کہ بنگلور میں, ساؤتھ میں 7 بجے یا تو 8 بجے سے بمبئی میں 40 منٹ بعد لکھنؤ کے مغرب کا وقت ہوتا ہے, کافی لیٹ ہوگا, اس سے پہلے مجلس ختم ہو جائے گی. یا پھر یہ کہ ابھی ہو چکا ہوگا, نماز پڑھ لی جائے. لیکن جب میں نے ابھی چیک کیا وقت تو وہاں بھی 6:45 بجے غروب کا وقت دکھائی دیا مجھے. 6:45 غروب کا مطلب تقریباً 7 بجے نماز کے بعد 2-3 منٹ 3-4 منٹ پہلے. تو یہ ہمارے شعور کا تقاضا ہے, یہ ہماری بصیرت کا تقاضا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت ہماری ڈیوٹی کیا ہے. نماز بھی ایک نیکی ہے, مجلس بھی ایک نیکی ہے, لیکن دونوں نیکیوں میں ایک فرق ہے. نماز اس نیکی کا نام ہے جس کا وقت بھی اللہ نے معین کر دیا ہے, اور مجلس اس نیکی کا نام ہے جس کا کوئی وقت اللہ کی طرف معین نہیں کیا گیا ہے. ہمارے معاشرے میں ہر جگہ رائج اور بحثیں کھڑی کر دی گئی, ٹکراؤ پیدا کر دیا گیا, صرف بے شعوری کا نتیجہ, بے بصیرت ہونے کا نتیجہ ہے, دین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. اللہ نے جو ہمارے پر واجبات یا مستحبات رکھے ان کی 2 قسمیں ہیں. کچھ وہ ہیں جن کا وقت بھی معین ہے, ان کو اسی وقت کرنا ہے. حج واجب ہے, ایک خاص زمانے میں کرنا ہے. روزہ واجب ہے, ایک خاص مہینے میں کرنا ہے. نمازیں واجب ہیں, ان کا ایک وقت معین کیا ہے, البتہ اس میں 3 وقت ہیں. ایک بالکل اول وقت ہے, وقت آتے ہی. ایک وقت اول وقت 2, 4, 5, 7, 10 منٹ کے بعد وقت فضیلت ہے, جو ہر نماز کے آدھے گھنٹے, پون گھنٹے تک, کہیں کہیں زور اثر میں بڑے دنوں میں 1-1.5 گھنٹے تک وقت فضیلت باقی رہتا ہے. تو اول وقت ہے پہلا, پھر وقت فضیلت ہے, پھر وقت ہے قضا ہونے تک کا. 3 وقت نماز کا. ان میں بہترین وقت ہے وقت اول وقت جب شروع ہو, اور بدترین وقت ہے قضا کا وقت. قضا سے پہلے ڈھلتے سورج پہ نماز, نکلتے سورج پہ نماز صبح کی, ڈھلتے سورج پہ نماز ظہر عصر کی, نصف لیل کے آس پاس مغرب عشاء کی,
قضا ہوگی تو آدمی گنہگار ہوتا ہے، گنہگار نہیں ہوتا، لیکن نماز کی ویلو اتنی ڈاؤن ہو جاتی ہے کہ روایات کہتی ہے کہ جب اول وقت آدمی نماز پڑھتا ہے تو نور بن کے آسمانوں میں جاتی ہے دعا دیتی ہوئی، لیکن جب ٹال ٹول کے آخرت پر پڑتا ہے تو یہ کوستی ہوئی جاتی ہے کہ تو نے مجھے کم شمار کیا، تو نے میری توہین کی، تو نے مجھے ہلکا لیا، اللہ تجھے ہلکا لے۔ یعنی آخر وقت کی نماز بھی انسان کے لیے بس گناہ سے بچا لیتی لیکن لائق قبول نہیں ہوتی۔ مجلس اور نماز ایک بحث ہے کہ دھوکہ دینے والی، ممبروں سے دھوکہ دیا جاتا ہے کہ نماز کی قضا ہے، مجلس کی قضا نہیں ہے۔ میرے جوانوں دھوکہ نہ کھاؤ، میرے بزرگوں دھوکہ نہ کھاؤ۔ قضا کس چیز کی ہوتی ہے؟ قضا اس عبادت کی ہوتی ہے کہ اس کا وقت اللہ کی طرف سے معین کر دیا گیا کہ جب اس معین وقت میں نہ کرو تو اب جہنمی نہ بنو، اس لیے اللہ نے قضا رکھ دی۔ رمضان میں روزے نہیں رکھے، لاؤبالی تھے، 10 سال نہیں رکھے، اب بڈھے ہو گئے، اب خیال آیا کہ یار 10 سال کے روزے قضا ہیں، چھوٹ گئے۔ اب اگر قضا نہ رکھتا اللہ تو پکا تھا جہنمی ہونا۔ یہ اس کی رحمت کا تقاضا اور نتیجہ تھا کہ اس نے کہا کہ رمضان میں نہیں رکھے، 5 سال 10 سال نہیں رکھے، اب توبہ کرو اور ان کی قضا رکھ ڈالو۔ حج جب واجب ہوا تھا نہیں کی، آپ پڑھ ڈالو۔ نماز جب واجب تھی نہیں پڑھی، اب پڑھ ڈالو۔ تو قضا رحمت الہی کا نتیجہ ہے، اور یہ صرف مذہب اہل بیت میں ہے۔ اس رحمت سے اور سب محروم ہے۔ نکل گیا وقت تو نکل گیا، آپ کچھ نہیں کر سکتے وہ، لیکن اہل بیت جو دین مذہب، دین خدا پہنچانے والے تھے، پورا دین بغیر تحریف و تبدیلی کے، وہاں قضا کی گنجائش ہے۔ تو قضا ہوتی کہاں ہے؟ ہوتی وہاں جہاں وقت معین ہو۔ نیکیاں 2 طرح کی ہیں، واجب مستحب دونوں، ایک معین وقت والے جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے عمرہ، حج۔ لیکن عمرہ مستحب ہے، اس کا کوئی وقت معین نہیں ہے۔ زیارت معصومین مستحب ہے، اس کا کوئی وقت معین نہیں ہے۔ تلاوت قرآن مستحب ہے، اس کا کوئی وقت معین نہیں ہے۔ صدقات مستحب ہے، کسی وقت وہ صدقہ واجب نہیں ہے۔ جب تو جب وقت معین نہیں تو جس وقت وہ کریں گے وہ ادا ہوگا کہ قضا۔ صدقہ جب بھی ہم دیں گے ادا ہے، تلاوت قرآن جب کریں ادا ہے، زیارت جب کریں ادا ہے، عمرہ جب کریں ادا ہے۔ قضا کب ہوگی؟ جب وقت معین، میں اس میں وقت لے رہا ہوں آپ کا، قضا تب ہوگی جب وقت معین ہو، اس وقت سے نکلنے کے بعد اگر ادا اس کام کو کرتے ہو قضا کہلائے گی۔ ایک دھوکہ دیا جاتا ہے کہ مجلس کی قضا ہے، نماز کی قضا ہے، یعنی بعد میں پڑھ لیں گے، مجلس کی قضا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، نماز کی قضا اس لیے ہے کہ نماز کا وقت معین ہے، مجلس کی قضا اس لیے نہیں ہے کہ مجلس کا کوئی وقت معین ہے ہی نہیں۔ نماز اول وقت پڑھیں گے تو اول وقت ہوگی، اور کھسکائیں گے تو وقت فضیلت آ جائے گا، اول وقت کا ثواب ختم ہو جائے گا، اور کھسکائیں گے تو وقت کفایت آ جائے گا، قبول ہو جائے مشکل ہو جائے گی۔ لیکن نماز میں اول وقت بھی ہے، وقت فضیلت بھی ہے، وقت کفایت بھی ہے، مگر مجلس اس عبادت کا نام ہے کہ جہاں جو اول وقت ہے وہی وقت فضیلت بھی ہے، لہذا مجلس چاہے جب کرو وہ اول وقت کا ثواب لائے گی، وقت فضیلت کا ثواب لائے گی۔ تب یہ بحثی غلط کھڑی کی گئی کہ مجلس کی قضا ہے نہیں ہے اور نماز کی قضا ہے۔ نماز کی قضا اس لیے کہ اس کا وقت معین ہے، مجلس کی قضا اس لیے نہیں، اس کا کوئی وقت معین نہیں ہے۔ میں پھر کہوں گا شعور شرط ہے۔ ایصال ثواب کی مجلس رکھی گئی تھی تو ہمیں اتنا دیکھنا چاہیے تھا کہ وقت نماز سے اگر ٹکرا رہی ہے تو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اسے اس وقت کرو، اور مجلس کے لیے کوئی معین وقت نہیں ہے۔ کسی نے بہت اچھے جو لفظ ڈھونڈے ہیں، کہا نماز بر وقت، عزاداری ہر وقت۔ نماز بر وقت، مجلس ہر وقت۔ تو جب مجلس ہر وقت اول وقت ہے تو پھر ٹھیک نماز سے وقت کیوں ٹکرائی جائے؟ اور خود کربلا میں دیکھ لیجئے، نماز اول وقت انجام دینے کی کتنی قیمت ہے، اتنی قیمت ہے کہ کربلا میں ابو سمامہ سیداوی ظہر کا زوال ہوتے ہی کہتے ہیں مولا اول وقت نماز آ گیا ہے، زندگی کی آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھ لیں۔ آسمان کی طرف دیکھ کے حسین کہتے ہیں ہاں یہ اول وقت ظہر ہے اور تمہیں اللہ نماز گزاروں میں شمار فرمائے۔ اور اس کے بعد جو فیصلہ لیا گیا کیا؟ جہاد جاری ہے۔ جہاد بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور جہاد کرنے والا مجاہد شہید ہو جائے تو پھر اس سے بڑا اجر و ثواب کا کوئی عمل نہیں ہے۔ مگر اس عظیم عبادت کو بھی تھوڑی دیر کے لیے روکا گیا، البتہ اس طرح جو میدان جنگ میں حکم ہے کہ لشکر کے 2 حصے ہو جائیں، کچھ
हिस्सा मुकाबला करे दुश्मन का और कुछ हिस्सा नमाज पढ़े, और जो नमाज पढ़े इमाम जमात कसर नमाज पढ़े और एक रकत इमाम जमात के साथ पढ़ ले और दूसरी रकत फुरादा पढ़ के चला जाए वो टुकड़ा, और इमाम इंतजार करे और दूसरे टुकड़े को इंतजार करके उसे भी जमात में शामिल कर ले। इससे हमें जमात की कीमत का भी पता चलता है। इससे हमें नमाज जमात की कीमत के साथ साथ अव्वल वक्त नमाज की कीमत का भी पता चलता है। का अव्वल वक्त नमाज है का नमाज कायम हो जाए। नमाज कायम हुई, बाद रवायत के मुताबिक उसी वक्त जब नमाज की मोहलत मांगी गई और उधर से बेहुदा कलिमात कहे गए कि तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी माज़अल्लाह, तो हबीब इब्न मज़ाहिर जो फकी हैं वो मैदान जंग में चले गए कि मैं लड़ रहा हूं पूरे लश्कर से, लश्कर को दो हिस्सों में बांटने की जरूरत नहीं है, अकेला हुसैन आपका ये सहाबी अकेला पूरे लश्कर को रोकेगा, आप अपनी जमात कायम करें। बाकी असहाब नमाज के लिए खड़े हो गए, मगर जो खड़े हुए तो तीरों के हजारों कमाने एक साथ हुसैन की तरफ उनका रुख हो गया। तीरों की बारिश शुरू हो गई तो सईद और ज़ुहैर सामने आए, इमाम के सामने आके दीवार बन के खड़े हो गए। तीर आ रहे सनसनाते हुए, लखते जिगर जहरा के जिस्म का निशाना है। तीरों हजारों और सैकड़ों की तादाद में आ रहे हैं और सिर्फ दो मुजाहिद खड़े हैं हाथों में तलवार और ढाल लिए हुए। कुछ को तीरों को ढालों पे रोका, कुछ को तलवारों से काटा, मगर न सब ढालों पे रुक रहे हैं, तलवारों पे, सीनों पे भी तीर पड़ रहे हैं, गर्दन पे भी तीर पड़ रहे हैं, बाजुओं पे तीर पड़ रहे हैं, खून बहता जा रहा है। भूख और प्यास का चौथा दिन है। थोड़ी देर नमाज हुई है मगर एक एक लम्हा ज़ौफ़ और कमजोरी ला रहा है। एक रकत खत्म हुई, दूसरी रकत शुरू हुई, हुसैन आगे बढ़ रहे हैं। सईद और ज़ुहैर के पैरों में कपकपाहट है, कांपते हुए पैरों से, लरसते हुए हाथों से, लड़खड़ाती जबान से दुआ की, परवरदिगार मैं इतनी देर और ताकत दे दे कि मेरे मौला की नमाज तमाम हो जाए। उधर हुसैन ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इधर सईद त्योरा के गिरे, हुसैन ने जल्दी से उठा के गोद में सर रखा, चेहरे पे हाथों को मला, आंखें खोली, मौला हक अदा हो गया कि नहीं। हुसैन ने दुआ दी, गोद में चाहने वाले ने दम तोड़ दिया। अब उसके बाद ये चाहने वाले ये के बाद दीगरे शहीद होते जा रहे हैं और फिर वो वक्त आता है कि जब सूरज ढल गया है और असर का हंगाम है और जहरा का लाल जमीन तक पहुंचा है, तो इस आलम में कि कोई न था जो बाजू पकड़ के उतारे। घोड़े ने पैरों को तोड़ा और जहरा का लाल जमीन तक पहुंचा, मगर जमीन तक कहाँ पहुंचा, बदन में इतने तीर पेवस्त हैं कि जमीन पर पहुंचने में रुकावट है। बदन धीरे धीरे जमीन की तरफ जा रहा है और तीर हुसैन के नाजनी बदन में चुभते चले जा रहे हैं। जालिम आगे बढ़ा, हुसैन ने खाक समेटी, पेशानी खाक तक पहुंचाना चाहिए मगर मुमकिन न था, जख्मों से चूर बदन भी है, तीर भी रोक रहे हैं। खाक समेट के हुसैन ने सद्दे शुक्राना अदा किया। उधर से जालिम आया, पुश्ते हुसैन पे आके सवार हुआ, तीर बदन में डूबे, जहरा के लाल का जिस्म जमीन तक पहुंच गया। सूखी हुई गर्दन पे नहीं, पुश्त गर्दन पे जिधर से जब काटने में दर्द तकलीफ ज्यादा है। कुंद खंजर के वार शुरू किए, न जाने कितने वार होने के बाद हुसैन का सर कटा। पहलू से माँ की आवाज आ रही थी, बच्चे, बेदर्दी से ज़बा किया, माँ के सामने ज़बा किया, मगर बच्चे तू प्यासा था, पानी तो पिला दिया होता। वलदी वलदी ज़बहू मिन शुर्बिल माए मनहू वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबि यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का वास्ता हमारी इस मजलिस आज़ा को अपनी इबादत करार दे और उसे कबूल फरमा, इससे जो अजर सवाब मिले मरहूम हादी साहब की साले सवाब की मजलिस है की रूह तक पहुंचा दे। परवरदिगार इस वक्त इंसानियत अपने करतूतों के नतीजे में, साजिशों के नतीजे में, गुनाहों के नतीजे में या तेरी इब्तिला के लिए इम्तिहान की वजह से बला का शिकार है। माबूद इस बला से आलम इंसानियत को बिलखुसूस साहिबान ईमान को नजात इनायत फरमा। परवरदिगार इस बीमारी में बहुत से घर बगैर सरपरस्त हो गए, माबूद उन घरों का तू सरपरस्त बन जा और उनके लिए इस दुनिया में वसाइल हयात फराहम फरमा और उनमें बच्चों को, उनकी बीवियों को जो बेवा हो गई हैं लावारिस न रहने दे। परवरदिगार जो बीमार है उन्हें शिफा इनायत फरमा, जो दुनिया से चले गए उनकी मगफरत फरमा। जहाँ जहाँ जुल्म सितम का बाजार गर्म है, वो सीरिया, यमन, फिलिस्तीन, जजायर,
म्यांमार और न जाने कहाँ कहाँ जहाँ की हमें मुमकिन है खबर भी ना हो। परवरदिगार सब जगह मजलूमीन की हिफाजत फरमा, जालिमों को टकरा के निस्तो नाबूद फरमा। दीन के खिदमत गुजार उलमा, असातिज़ा, मराजे तक़लीद, फ़ुक़हा, बिलखुसूस रहबर इनक़िलाब इस्लामी और वक़ार तशय्युअ आयतुल्लाह अल-अज़मा सिस्तानी की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमारे जो जवान बेखबरी की वजह से बदगुमानियों के शिकार हुए उन्हें हकीकतों तक पहुंचने दे, और जो लोग उन्हें उलमा से गुमराह करके दूर कर रहे हैं उन्हें उन धोखा देने वालों से नजात इनायत फरमा। ज़माने का मौला, हुक्म का मुंतज़िर, हालात का मुंतज़िर, उन हालात में कुछ हमारा हिस्सा, जो हालात फराहम करने में हमारा हिस्सा है माबूद, उन हालात को फराहम करने में जो हमारी ड्यूटी है उनके हमें उन ड्यूटीज के अदा करने की हमें लायक बना दे, और इस लायक कर दे कि चाहे जब ज़ुहूर हो हम अपने मौला की खिदमत में हाजिरी दे सकें और उनकी निगाहों के सामने अजर शहादत और शरफ शहादत हासिल कर सकें। एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम हादी साहब की रूह को हदिया करते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया मौलाना। निजाम मुजफ्फर अली साहब से गुजारिश करूंगा कोई ज़ियारत और दुआ पढ़ा दें। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम अलैका या फातिमतुज़ ज़हरा, अस्सलाम अलैका या खदीजतुल कुबरा, अस्सलाम अलैका रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम अलैका गरीबुल गुरबा, अस्सलाम अलैका मुइनुज़ ज़ाफ़ा, अस्सलाम अलैका शमशुश शुमूस, अय्यु मदफून व अज़्वतूस, अस्सलाम अलैका रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम अलैका या साहिबुज़ ज़मान, अस्सलाम अलैका शरीकुल कुरान, अस्सलाम अलैका इमामुल इंसी वल जान, अस्सलाम अलैका अबुल फ़ज़्ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन, क़ासिम इब्न हसन, मुस्लिम इब्न अक़ील, हानी इब्न उरवा, हबीब इब्न मज़ाहिर, वरहुर शहीद रियाही, अस्सलामु अलैकुम सादात मवालिया, जमीउ शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगारा, आज की इस मजलिस का सवाब मरहूम मीर हादी अली इब्न मीर बहादुर अली पहुंचा। मरहूम के दराजात बुलंद फरमा, जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा, मरहूम के क़ज़ा वाजिबात को माफ़ फरमा, मरहूम के गुनाहान कबीरा गुनाहान सगीरा को माफ़ फरमा, बिहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे अमल को कबूल फरमा। जो परेशान हाल हों उनके परेशानियों को दिफा फरमा, जो मकरूज़ हों उनके कर्ज़ों को अता फरमा, जो बेरोज़गार हों उनको रोज़ी इनायत फरमा। 12वें इमाम का ज़हूर जल्द अज जल्द फरमा, हम सबको उनके ग़ुलामों में शुमार फरमा। अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हम हाज़िरान मजलिस से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। खुदा हाफ़िज़। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया शिरकत करने के लिए। आप